شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام کربلا اور ہماری ذمہ داریوں کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں۔ ناظرین اکرام، آج 5ویں محرم ہے اور ہم اس پروگرام کو آپ تک نشر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کربلا کو لے کر کیا ہیں، ہمارے احساسات کربلا کے پس منظر کو اپنے دلوں میں کیسے راسخ کرتے ہیں، ہم کس طریقے سے ان تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں جس سے لوگ دیکھیں اور کہیں کہ اصل میں واقعی یہ عاشقان حسین ہیں، یہ حسین کے عزادار ہیں۔ ناظرین اکرام، کربلا کردار سازی کا ایک ایسا نمونہ ہے جہاں پر انسان کا کردار تو سنوارے جاتے ہیں بلکہ انسان کو اس عمل میں پیش کیا جاتا ہے جہاں کوئی بھی انسان دیکھ کر رشک کرے اور کہے کہ یقیناً یہ وہ انسان ہے جو کامیاب انسان ہے۔ ناظرین اکرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں کربلا اور کربلا میں پیغامات پر ہماری ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان عالم دین مولانا سید ہلال رضوی صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا، جیسا کہ کربلا درسگاہ ہے، ایک ایسا ادارہ جہاں پہ کردار سازی کی جاتی ہے، اب سوال اٹھتا ہے کہ انسان کے اندر جو عمل پائے جاتے ہیں وہ گناہ میں بھی ملوث ہوتا ہے۔ کیا کربلا کا پیغام اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے یا اس کردار کو دور رکھنے کے لیے کتنا آئین کے لیے مطابق ہوتا ہے، اور کیا یہ گناہ اس کے کربلا کی محبت کے پس منظر میں معاف کر دیے جائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت صدیق الاکبر و فاروق الاعظم علی ابن ابی طالب و ائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیے، کربلا کیا توبہ کے لیے آمادہ کرتی ہے انسان کو؟ کیونکہ دیکھیے، اس دنیا میں جو بھی آیا ہوا ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے سوائے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے یا انبیاء کرام کے۔ سب سے گناہ ہو سکتا ہے، کہ گناہ جہاں تک تعلق ہے انسان سے، تو انسان کوئی معصوم نہیں ہے۔ جنہیں اللہ نے معصوم منتخب کیا ہے ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ہر انسان وہ اپنے آپ کو کوشش کرے کہ گناہوں سے بچائے اور ہر ان برائیوں سے بچائے جو اسے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کریں، جو ان کی بارگاہ سے اسے دور لے جائیں، ان سے بچنے کی کوشش کرے حتی الامکان۔ اور کربلا بے شک توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھولتی ہے، بے شک ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ کربلا میں ہی قبول ہوئی۔ بے شک انہوں نے اپنے ماضی کے تمام برے عمل سے توبہ کی، جو بھی انہوں نے کیا، اور امام حسین کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے اپنی گناہوں کی پشیمانی کی اور امام حسین نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور معاف کیا۔ یعنی معلوم چلا کہ انسان گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان صدق دل سے پشیمان ہو جائے اپنے گناہوں پر، کربلا کے حوالے سے ہی پشیمان ہو، تو کربلا کے امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے بانی ہیں مین، اگر وہ جناب حر کو معاف کر سکتے ہیں جو انہیں مجبور کر کے لے کر آئے، تو وہ آپ کو بھی معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کریم ابن کریم ہے، بشرطے کہ انسان صدق دل سے اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرے۔ اور جہاں تک ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم
امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے عزادار ہیں. تو دیکھیے شیعہ ہیں امام علیہ السلام کے، عزادار تو امام کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک. اس کی ایک دلیل بھی ہے، کتاب کا نام ہے آثار حیدری. امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ تھا اور حکومت میں امام علیہ السلام کی بہت ہی مضبوط گرفت تھی. امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی، جو خود کو یہ کہتا تھا کہ ہم امام کے شیعہ ہیں. اور اس نے جب چوری کی تو جو سپاہی تھا اس نے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا. جب وہ چوری کر رہا تھا اسی اثنا میں اس نے اسے پکڑ لیا. جب اسے گرفتار کر لیا تو وہ اسے دھمکی دینے لگا، کہنے لگا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو سپاہی نے پوچھا بھائی آپ بتا دیں آپ کون ہیں. اس نے کہا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا شیعہ ہوں. جب اس نے یہ کہا تو ظاہر ہے کہ امام کا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا امام کا. وہ سپاہی تھوڑا خوف زدہ ہوا اور اس نے کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ اس کا بازو پکڑا اور اس نے کہا میرے ساتھ چلو. اور جو چوری کی تھی جس نے، اس کا بازو پکڑ کے وہ لے کر چلا. یہ سوچتا رہا پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد امام کا بیت الشرف آیا، حرم صلاح کے قریب پہنچے یہ لوگ. تو یہ حیران ہوا کہ یہ مجھے یہاں کیوں لے جا رہا ہے. امام کی بارگاہ میں وہ اسے لے کر آیا اور اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے امام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں نے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے، میں عینی شاہد ہوں، یہ چوری کر رہا تھا، میں نے اسے گرفتار کیا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، چوری کرتے ہوئے میں نے پکڑا. تو امام کا جو اس پر رد عمل تھا، امام نے اپنا منہ پھیر لیا اور امام نے فرمایا کہ تم اس سے کہہ دو. امام خود بھی کہہ سکتے تھے لیکن امام نے اس سے کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا. امام نے کہا تم اس سے کہہ دو کہ یہ نہ کہے کہ ہمارا شیعہ ہے، بلکہ یہ کہے کہ ہمارا محب ہے. یعنی معلوم چلا محب سے وہ کام ہو سکتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، جو دوری کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن شیعہ سے وہ کام نہیں ہو سکتے. تبھی امام نے کہا اس سے کو شیعہ نہ کہے، اپنے آپ کو محب کہے. اور امام کا یہ فرمان بھی سامنے آ جاتا ہے، اسی حدیث سے مربوط ہو جاتا ہے کہ امام نے فرمایا کونوا لنا زینا لا تکونوا لنا شینا، تم ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو. اب یہاں پر ہم ان کو کیا عزت دیں گے جو عزت خدا کے مالک ہوں؟ بے شک. جن کو اللہ نے یدک الخیر کہا ہو، جن کے ذریعے اللہ لوگوں کو عزتیں بانٹتا ہو، جن کے بغض میں اللہ لوگوں کو ذلت دیتا ہو، تو ہم تو اسے عزت نہیں دے سکتے. پھر امام کیوں فرما رہے ہیں؟ امام اسی لیے فرما رہے ہیں چونکہ جب تم ہم اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کرو، اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو امام کا بہت ہی قریبی ہوتا ہے، تو ایسا عمل نہیں کرے گا وہ جو امام کے دل کو ٹھیس پہنچائے یا امام سے دوری کا سبب بنے. کیونکہ گناہ جو ہے وہ انسان کو بارگاہ خدا سے دور کر دیتے ہیں، بارگاہ معصوم سے دور کر دیتے ہیں. اور اس پر میں ایک واقعہ اور آپ کی پیش خدمت کرنا چاہوں گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اس میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا تھا. جی. تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے. جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے اور انہوں نے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آواز قدرت آئی، موسیٰ اپنی قوم سے 40 مومن کا انتخاب کرو اور طور پر آؤ اور یہاں 40 مومن کے ساتھ دعا کرو. واہ. جناب موسیٰ آئے اور انہوں نے اپنے اعتبار سے 40 لوگوں کا انتخاب کیا اور طور پر لے کر گئے. اب جب 40 کو لے کر گئے اور وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیا اور دعا کرنا شروع کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پھر آواز قدرت آئی، موسیٰ ان 40 میں ایک بندہ ایسا جو بہت گنہگار ہے، جب تک وہ نہیں جائے گا ہم تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اب جناب موسیٰ نے کہا بھائی اس میں جو گنہگار ہے وہ تو جانتا ہے کہ کون گنہگار ہے، تو میں اللہ مجھے نام بتائے اس سے پہلے جو بھی گنہگار ہے جس کی وجہ سے دعا رکی ہوئی ہے وہ اٹھے اور چلا جائے. تو جو بندہ گنہگار تھا اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ آج اگر میں اٹھا تو سب کے سامنے میں آ جاؤں گا اور میری بڑی بے عزتی ہوگی، پھر میں منہ دکھانے کے قابل کہیں نہیں رہوں گا، ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، ہر طرف سے مجھے تانے ملیں گے کہ یہی تھا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، یہ اتنا گنہگار ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں کروں گا. لہٰذا اب وہ بڑا پشیمان اپنے اندر سے بہت پشیمان ہو رہا تھا. اس کے بعد اس نے زبانی اعتبار سے، اپنے ذہن کے اعتبار سے بڑا مایوس اور رنجیدہ ہوا. پھر اپنے دل میں اس نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار آج تو مجھے اس ذلت سے بچا لے، میں عہد کرتا ہوں کہ میں ان گناہوں سے توبہ کر لوں گا اور ان گناہوں کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا. بس اس نے یہ دل میں عہد ہی کیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی. اب جناب موسیٰ نے حیرانگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ گنہگار نہیں جائے گا بارش نہیں کروں میں، یہ بارش کیسے شروع ہو گئی؟ آواز قدرت آئی کہ موسیٰ ابھی تک جس کی وجہ سے بارش نہیں کر رہا تھا
اب یہ بارش اسی کی وجہ سے کر رہا ہوں. جزاک اللہ. جناب موسیٰ نے کہا کیوں پروردگار؟ کہا چونکہ اب اس نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے اور اپنے گناہوں میں پشیمان ہو گیا. یعنی اس سے نتیجہ یہ ملا کہ انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بشرطے کہ انسان صدق دل سے عہد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور اس کو برکت بھی عطا کرے گا، اس کے سبب لوگوں کو برکت عطا کرے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب سوال یہ ہے کہ اس میں ایک عزادار کی حیثیت جو ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر چیز کا ایک انتخاب ہوا اور ہمارا انتخاب خود شہزادی کونین نے کیا کہ عزادار ہمارے جو بیٹے کے عزادار ہوں گے اس کو ایک قوم خلق کیا گیا. تو کیا یہ عزاداری کا سلسلہ، اس میں تمام تر عمل انجام دینے کا سلسلہ جنت کے عوض میں ہے؟ کیا وہ عمل جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں گناہ کے طریقے سے، تو اس گناہ کو کیا ہم وہ گناہ الگ ہیں اور جنت کے عوض میں ہمیں سزاداری کا صلہ ملے گا؟ دیکھیے پہلی چیز تو میں بتاؤں کہ جب معصوم کی صدق زبان نے کہا ہے کہ اس کا اجر ہے، گناہوں کا الگ مسئلہ ہے، اسی لیے برزخ بھی ہے، کیونکہ برزخ کے انتظام کے لیے خود معصوم نے کہا ہے کہ انتظام کر کے آؤ آگے. یعنی جو ازالہ ہوتا ہے گناہوں کا وہ ایک برزخ بھی ہے اور ایک منزل ہے. انسان کوشش کرے کہ گناہ سے بچے، کیونکہ گناہ سے بچنے کی کوشش بھی جو ہے وہ ایک ثواب کا دائرہ رکھتی ہے، ثواب کے زمر میں آتی ہے کہ انسان کوشش کر رہا ہے. اور کوئی معصوم تو نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل اعتبار سے اجتناب کر لے گناہوں سے، لیکن کوشش حتی الامکان جہاں تک انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے گناہوں سے وہ بچائے. رہی بات یہ جنت عزاداری کے عوض میں، تو میں نے ابتدا میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جس طریقے سے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی عبادت میں نہ طمع جنت میں کرتا ہوں نہ خوف جہنم میں کرتا ہوں، تو ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ چونکہ امام حسین کا ذکر عبادت ہے تو ہم جب بھی عبادت کریں گے تو ہمارے ذہن میں نہ طمع جنت ہونی چاہیے اور نہ ہی خوف جہنم ہونا چاہیے، خالصتاً اس کا ہی تصور ہونا چاہیے جس کے لیے ہم شرکت کر رہے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو خالصتاً اس کے لیے ہم سجدے کر رہے ہیں. امام حسین کی عزاداری میں جا رہے ہیں تو خالصتاً ان کا ہی ذکر کر رہے ہیں بنا کسی طمع کے، بنا کسی خوف کے. اور محبت کی بات جہاں تک رہی کہ ہم ان سے کس طریقے سے محبت کریں اور کیسے محبت کریں، کس اعتبار سے عزاداری کریں، تو اس کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ایک حدیث عرض کروں گا اور ایک جو واقعہ ہوا ہے ابھی جلدی واقعہ ہوا ہے 40 کے موقع پر، میں وہ واقعہ نظر کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. پہلے تو ایک حدیث پڑھوں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ حدیث ہے اور رسول خدا سے بھی منسوب ہے یہ حدیث. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، نہ ہماری کسی سے کوئی محبت ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ کا قاتل بھی ہمارا چاہنے والا ہو تو اس کو دوست رکھو. سبحان اللہ. تمہارا باپ بھی ہمارا دشمن ہے تو اس کو دشمن رکھو. یعنی معلوم چلا دشمنی اور محبت کا تعلق صرف ان کی ولا سے ہے، ان کی محبت سے ہے. اب ہم اپنے آپ کو اس میزان پہ رکھ کے دیکھیں کہ جو مولا نے فرمایا ہے، کیا ہمارے باپ کا قاتل سامنے کھڑا ہے اور وہ مولا کا چاہنے والا ہے تو کیا ہم اسے معاف کر سکتے ہیں یا نہیں معاف کر سکتے؟ تو اس میزان پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جب امام کا چاہنے والا ہوگا تو ایسے گناہ کرے گا ہی نہیں، لیکن اگر کبھی انجانے میں کسی سے ہو جاتا ہے تو امام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرا چاہنے والا ہو، حقیقتاً میرا چاہنے والا ہو تو اس کو دوست رکھو. اب دوسرا میں واقعہ جو پریکٹیکلی ہوا ہے میں اسے بتانا چاہوں گا. ہمارے ایک دوست ناقل ہیں اس کے 40 کے موقع پر ایک شخص صاحب زیارت کرنے کے لیے گئے تو ان کے پیچھے ایک بندہ لگ گیا. وہاں کا ایک انسان تھا جو زیارت کے لیے وہ بھی آیا ہوا تو وہیں کا رہنے والا تھا. وہ پیچھے کافی طویل القامت تھا، وہ پیچھے ان کے لگا ہوا تھا. اب یہ پریشان کہ آخر یہ کون ہے جو پیچھے میرے لگا ہوا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو اس میزان پہ رکھ کے دیکھیں، کیا ہم اس پہ کھرے اترتے ہیں؟ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اگر ہم کھرے اترتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم چاہنے والے ہیں. اگر نہیں کھرے اترتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس میزان پہ ہم آ سکیں، اس پیمانے پہ اپنے آپ کو لا سکیں ہم. بہرکیف آپ غور فرمائیں کہ وہ پیچھے لگا ہوا تھا. اب یہ بڑا پریشان کہ آخر کیا ہے، کیوں میرے پیچھے لگا ہوا ہے. جب یہ ٹھہرے یہ صاحب تو وہ آ گیا، اس نے آ کے سایہ کر لیا ان کے اوپر. اب یہ اٹھے، انہوں نے غصے میں اس سے کہا تم میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو، تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ تو اس نے بڑی ہی درد بھری آواز میں کہا کہ بھائی میں بہت غریب ہوں اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں زوار حسین کی خدمت کر سکوں، عزادار حسین کی خدمت کر سکوں. میں طویل القامت ہوں، دھوپ شدید ہے، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ جب تم کہیں بیٹھو تو میں تمہیں دھوپ سے محفوظ کر سکوں، اپنے جسم کا سایہ تمہارے اوپر کر سکوں. اس شخص نے اسے گلے لگایا، جبین چومی کی. یہ عقیدت، یہ محبت. اس کے بعد وہ جب آگے بڑھا تو چونکہ وہاں پر زواروں کی خدمت بہت ہوتی ہے، ماتمداروں کی بہت خدمت ہوتی ہے، اور ہمیں یہ اس واقعے سے یہ تجربہ بھی
ہونا چاہیے انسان کو، اور ہمیں اس سے درس بھی لینا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے ماتم داروں کی خدمت کرنی ہے اور کس طریقے سے ان سے پیش آنا ہے۔ وہ آگے بڑھا تو وہاں کا ایک عراقی شخص وہ آگے بڑھا، اس نے کہا میرے یہاں آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے آج شب۔ دوسرا عراقی اس نے کہا ہم آپ کی خدمت کریں گے آج شب۔ دونوں میں بحث ہونے لگی، اس نے کہا ہم کریں گے، اس نے کہا ہم کریں گے۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے جب کافی دیر بحث ہونے لگی اور معاملہ لڑائی تک آ گیا کہ اب لڑائی ہو جائے گی، تو انہوں نے اپنا بیگ جو ہے لیا اور یہ جانے لگے غصے میں جو زائر تھے۔ تو ایک عراقی نے دوسرے عراقی سے پتہ نہیں کیا کہا، یہ سن نہیں پائے، اس نے کچھ کہا اور دوسرا عراقی کمرے میں چلا گیا اپنے، اور یہ ان کا بیگ لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تو یہ بڑے پریشان تھے کہ ابھی تک جو انسان ان سے لڑ رہا تھا کہ نہیں میں خدمت کروں گا، میرے یہاں یہ قیام کریں گے، اس نے کیا ایسا کہہ دیا کہ وہ فوراً چلا گیا؟ کیا وجہ ہو گئی کہ وہ راضی ہو گیا ایک لمحے میں؟ ابھی تک راضی نہیں ہو رہا تھا، اب راضی ہو گیا۔ تو جب کھانا وانا کھا چکے یہ اور جب آرام کرنے کے لیے بیٹھے یہ، تو انہوں نے ایک سوال کیا اس سے، کہنے لگے میں سن نہیں پایا تھا، مجھے بتا تو نے اس سے کیا کہا کہ وہ آمادہ ہو گیا، راضی ہو گیا کہ ہاں تو زوار حسین کی خدمت کر لے، وہ چلا گیا۔ اب اس کا جواب سنیے اور اپنے آپ کو اس میدان پہ رکھ کے دیکھیں ہم کہ کیا ہم اس میدان پہ کھڑے اترتے ہیں، کیا ہم ہیں اس لائق کہ ہم کہہ سکے اپنے آپ کو ماتمدار، ہم کہہ سکے اپنے آپ کو امام حسین کا عزادار۔ اس نے کہا کہ اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا، میں نے مقدمہ کیا تھا، میں مقدمہ جیت گیا ہوں، کل اس کے بیٹے کو سزائے موت ہونے والی ہے۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ تو مجھے ایک شب امام حسین کے عزادار کی، امام حسین کے زائر کی خدمت کرنے دے، میں تیرے بیٹے کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک شب مجھے تو امام حسین کے زائر کی، امام حسین کے عزادار کی خدمت کرنے دے، میں تیرے بیٹے کو معاف کرتا ہوں، میں اپنا کیس واپس لے لوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ اب ہم کیا اپنے آپ کو اس میدان پہ پا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس میدان میں پا رہے ہیں کہ ہم ہیں اس لائق؟ اگر ہم ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم محبت ان سے کر رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ سامنے بیٹے کا قاتل کھڑا ہو اور ہم امام، اب آپ سوچئے امام کے لیے نہیں، امام کے زائر کے لیے، امام کے عزادار کے لیے اس نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا۔ کس اعلیٰ درجے پر اس کی محبت ہوگی امام حسین علیہ السلام سے، کتنی بلند ہوگی اس کی مودت، کتنی بلند ہوگی اس کی الفت امام حسین علیہ السلام سے۔ لہٰذا ہم دعویٰ کرنے سے زیادہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس پیکر میں ڈھالیں، اپنے آپ کو اس حیت میں تبدیل کریں جس طریقے سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں امام حسین کے عزادار ہیں، بلکہ ہمیں کہنا نہ پڑے۔ اب اس سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ امام حسین کے ہم ماتمدار ہیں، امام حسین کے عزادار ہیں، اس کے عمل نے خود ثابت کر دیا کہ امام حسین سے کتنی محبت ہے اس کو۔ لہٰذا ہمیں عمل ایسا کرنا چاہیے کہ ہماری محبت خود بخود ثابت ہو جائے، ہمیں کہنا نہ پڑے۔ بہت سارے لوگ کیونکہ ایام ازاں چل رہے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، آپ جلوس نکلتے ہیں، اس میں جو غیر لوگ آتے ہیں جی، اس کے لیے کہ کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جو لوگ ہم سے دور جا چکے ہیں ان کو قریب تر لایا جائے اور تعلیمات حسینی کو عام کیا جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کی جائیں جس سے ان کو پتہ چلے کہ یقینی طور پر ایک محبان حسین ایسا ہوتا ہے۔ جی بے شک صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے ابتدا میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس کے لیے جس کو ہم قریب کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمارے لفظوں کا انتخاب اتنا اچھا ہونا چاہیے، ہمارے پاس جو گفتگو کے لیے لفظیں ہوں، جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ ایسی لفظیں ہوں کہ سامنے والے کو پھول کی طرح لگیں، ایسی لفظیں نہ ہوں کہ وہ اسے توڑ کے نکل جائیں اور وہ اس کے سماعتوں کو بار ہو اور وہ خراشیں پیدا کر دیں اس کے سماعتوں میں، وہ دور ہو جائے ہم سے۔ اگر امام حسین کا پیغام ہم دینا چاہ رہے ہیں، اسے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم ہر اعتبار سے ہم اس کی خدمت بھی اس طریقے سے کریں کہ وہ مجبور ہو جائے کہ بھائی آپ خدمت کیوں کر رہے ہیں، میری کیا وجہ ہے، کس کی وجہ سے یہ ہمیں آپ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، کس کی وجہ سے ہمیں آپ اتنی خدمت دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے، تو آپ کہہ سکیں کہ ہم بھائی امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، اور چونکہ آپ ان کے غم میں شریک ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم آپ کی ہر اعتبار سے خدمت کریں اور آپ یہاں سے رنجیدہ ہو کر نہ جائیں، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو یہاں پہ۔ تو وہ خود جب آپ اس طریقے سے عمل پیش کریں گے تو مجبور ہو جائے گا سوچنے پر کہ حسین کون شخصیت تھی جس کے چاہنے والے اس طریقے سے اپنا عمل پیش کر رہے ہیں۔ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا بھی کھلائیں، آپ کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلائیں، اور جب وہ کھا لے کھانا، پانی پی لے تو اسے ضرور بتائیں
کہ میں نے تمہیں جو کھلایا ہے نا یہ امام حسین کی وجہ سے کھلایا ہے، تاکہ وہ مجبور ہو جائے سوچنے پر کہ یہ طرز عمل جو ان کا ہے یہ کس وجہ سے، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو ہم اپنا عمل اس طریقے سے پیش کریں کہ سامنے والا خود کھنچ کے آئے، نہ کہ ہم اپنی باتوں سے. اور باتوں سے بھی اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو باتوں میں ہمارے لیے لفظوں کا انتخاب بہت اہم ہے. ہمارے پاس وہ لفظیں ہونی چاہیے جو سامنے والے تک بڑی آسانی سے پہنچ جائیں. جزاک اللہ جزاک. ابھی گفتگو اسی پہ ہو رہی تھی، سبیل جو لگاتے ہیں الحمدللہ جتنے بھی مومنین ہیں بہت، کہ پانی پلانا ایک ثواب ہے، لیکن وہی پانی اگر امام حسین کے نام سے پلایا جا رہا ہے، کیا کتنا بہتر اس چیز پہ ہو کہ اگر ہم یہ سبیل امام حسین کے نام پہ پورے ملک میں، کیونکہ ہندوستان ایک ایسا واحد ملک ہے کہ جہاں پر عقیدت مند نہ صرف مسلمان بلکہ شیعہ بلکہ اہل عنود میں سے بھی ہیں، ان کو یہ میسج جائے کہ پانی اس وقت جو ہم پی رہے ہیں وہ صدقہ حسین کے نام پہ پی رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے ہم عام کریں لوگوں کو اس پانی کو اور اس سبیل کو. جی بہت اچھا سوال ہے. میں آپ سے ایک چیز کہوں گا، آپ خود غور کریں گے اس پر کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں، ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے تھے، بھوکے تھے، لیکن امام حسین نے پانی کا مطالبہ کیا، کھانے کا مطالبہ نہیں کیا. بے شک. اور یہ امام حسین کی وجہ سے ہی ہے کہ اگر کوئی غیر قوم کا انسان بھی آتا ہے یا کوئی بھی پرایا انسان آتا ہے، کسی اجنبی کے دروازے پر جا کر کھانا نہیں مانگتا، لیکن اگر اسے پیاس لگی تو پانی بے تکلف مانگ لیتا ہے. یہ بے تکلفی جو سوال کے لیے ہے، پانی کے لیے، یہ امام حسین کے صدقے میں دور ہوئی ہے. امام حسین نے صرف پانی کا سوال کیا، اور آج پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، پانی کا سوال انسان بے جھجک کر لیتا ہے لیکن کھانے کا سوال نہیں کرتا. امام حسین نے اتنا آزاد کر دیا ہے انسان کے ذہنوں کو، اتنا بالا کر دیا ہے، اور اتنا تشویش میں انسان نہیں جا سکتا جس طریقے سے امام حسین نے اس کو جلا بخشی ہے ذہنوں کو، جس طریقے سے فکر کو جلا بخشی امام حسین نے. آج انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں غیرت اور رسوائی محسوس نہیں کرتا کہ ہم کسی سے پانی مانگ رہے ہیں، بلکہ فخر سے پانی مانگتا ہے کہ بھائی مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں، کیونکہ امام حسین نے اس رسوائی کو دور کر دیا سوال کر کے. اور پوری دنیا میں ہم جہاں بھی سبیل لگاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ایام اعظم میں ہی ہم سبیل لگائیں. اگر امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہم پانی پلانا چاہتے ہیں تو عام ایام میں بھی، عام دنوں میں بھی ہم سبیل کا اہتمام کریں، اور جب کوئی پانی پیے اور ہم وہ چیز واضح کریں، وہ ظاہر کریں کہ ہم یہ سبیل کیوں لگا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم چلے کہ جو کربلا میں 3 دن کا پیاسا تھا آج اس کے نام پر پوری دنیا پانی پی رہی ہے. جزاک اللہ جزاک. اب ہم امام کے اس قول کی طرف اگر نگاہ کریں کہ جس وقت امام آخری رخصت کو آئیں اور اپنے بیٹے جناب سید سجاد سے کہتے ہیں کہ جب میرے شیعوں کو سلام کریں نا، تو ان سے یہ کہنا کہ حق وفاداری یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیجیے. اگر میں چاہوں گا کہ اس پیاس کو مربوط کرتے ہوئے امام حسین کی پیاس، ان کی اطفال کی پیاس کو ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. دیکھیے مصائب کے لیے سب سے بڑا گوشہ یہی ہے کہ جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جو مالک کوثر کا نواسا ہے، جس کی ماں کے مہر میں دنیا کے کل سمندر تھے، وہ کربلا میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، شیعتی مائن شربتم مائن ازبن فذکرونی. میں چاہوں گا کہ پورا جملہ جو ہے جو امام کا وصیت کے طور پہ وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. جی امام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو جب بلایا اور انہیں آخری وصیت کی، بلکہ امام جب گئے آخری رخصت کے لیے تو امام چوتھے امام بیمار تھے اور بستر پر تھے، تو امام جو ہے تکیے کی ٹیک لے کر بیٹھے، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے انہیں وصیت کرنا شروع کی کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب ہمارا ذکر کریں اور جب ہمیں یاد کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اس میں ایک چیز یہ پانی بھی تھی، اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب بھی امام نے یہ وصیت کی تھی اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس پر عمل بھی کیا، جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا تھا تو اس سے پوچھ لیتے تھے کہ اسے پانی پلایا ہے کہ نہیں پلایا ہے، اس کا خیال کیا کہ نہیں خیال کیا. اور امام جو ہٹ جاتے تھے ادھر سے، کیونکہ انہیں اپنے بابا کے گلے پر چلتا ہوا خنجر یاد آتا تھا. امام نے فرمایا کہ میرے بیٹے سجاد جب تم جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا پیغام پہنچانا، اور یہ کہہ دینا کہ میرے بابا نے کہا شیعتی مائن شربتم مائن ازبن فذکرونی. آپ یہ دیکھیں امام نے اس شدت کی دھوپ میں، جو وہ گرمی تھی، جو وہ پریشانی تھی، اس میں امام نے فرمایا کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میرا ذکر کرنا، میری پیاس کو یاد کر لینا. اور جب ان کی پیاس کو یاد کریں گے تو ان کے بچوں کی پیاس یاد آئے گی کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے تھے، ہائے پیاس کہہ رہے تھے. میرا دل کہتا ہے کہ دریائے فرات رو رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، جب حسین کے اطفال گریا کر رہے ہوں گے اور الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہوں گے تو فرات رو کے کہتی ہوگی
کہ اے امام حسین مجھے اجازت دیجئے کہ میں آ جاؤں اور آپ کے بچوں کی تشنگی دور کر سکوں، میں مجبور ہوں، خود سے نہیں آ سکتی۔ یہ دریا کو بھی احساس تھا، اور امام حسین کا اتنا کرب تھا، اتنا غم تھا کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو جب پتھر ہٹائے گئے تو پتھر کے نیچے سے بھی خون جاری تھے، دریاؤں میں ایک تلاطم آ گیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، فضائیں دھول اڑنے لگی اور ایک سیاہ آندھی چلنے لگی، سورج کو دہن لگ گیا۔ عجیب ایک عالم تھا، ایک منظر تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں سوگوار تھے پتھر۔ جب پتھر امام حسین کے غم میں سوگوار ہیں تو جس کے سینے میں بھی دل ہے، جو انسان ہے اس پر لازم ہے، اگر انسان ہے اس کے سینے میں دل ہے۔ جب پتھر امام حسین کے غم میں گریا کرتے ہیں تو امام حسین کی پیاس یاد کر کے ہر انسان پر لازم ہے کہ امام حسین کی پیاس یاد کر کے اپنی آنکھوں کو نم کرے۔ امام حسین علیہ السلام پر 2 اشک بہائے اور ان کی پیاس کو، ان کے بچوں کی پیاس کو یاد کرے اور ان کے بچوں کی یاد میں دنیا کو پانی پلائے، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ ہم پیاسوں کی یاد میں پانی پی رہے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی ہے نورانی گفتگو، حسین کی پیاس، ان کے بچوں کی پیاس۔ شاعر نے ایک ہی شعر میں امام حسین کی پیاس کو بیان کیا کہ حسین پیاس کی ان منزلوں سے گزرے ہیں سمندروں کے جہاں اونٹ سوکھ جاتے ہیں۔ اللہ عزیزان گرامی، صرف ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیجئے اور یاد کیجئے ان پیاسے بچوں کی۔ اونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، آوازیں نہیں نکل رہی ہیں، صرف لب پہ ایک ہی صدا ہے، العطش العطش العطش۔ ناظرین اکرام، 5ویں محرم ہے، کچھ دن باقی ہیں، ہمارا اور آپ کا مولا ہم سے جدا ہو جائے گا۔ پروگرام کربلا اور ہماری ذمہ داریاں کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظلوم حسین